بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے میرا کیمپ فائر اور سکولنٹ کی ورائٹی میں سے یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ کیمپ فائر کا سکولنٹس کی ورائٹی کا یہ پلانٹ کیمپ فائر سردیوں میں بالکل ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اور جیسے ہی گرمیاں مارچ کا موسم شروع ہوتا ہے 15 فروری سے اس کا کلر جو ہے چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آنے والی نئی پتی تقریباً اس کی سبز رنگ میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے، اور شدید سردی میں جیسے جیسے شدت سردی کی بڑھتی رہتی ہے اس کا کلر گرین سے ہلکا ہلکا چینج ہوتا ہوتا کیمپ فائر کا سرخ آگ کی طرح جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کیمپ فائر بھی کہتے ہیں۔ بہرحال جو لوگ بہت ہی شوقین ہیں سکولنٹس کو، بہت سے سکولنٹس کو اپنے ساتھ گرمی میں بھی اپنے پاس رکھیں، محفوظ رکھیں کہ آپ ہمیشہ اس کو ایز اے پرینیل پلانٹ رکھ سکیں، اس کی چند جو ہے میں آپ کو ٹپس دوں گی، اور وہ میں پورا سال ہی آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ کیسے آپ نے کٹنگ بار بار لینے سے، مختلف طریقے سے کٹنگ جو ہے محفوظ کرنے سے بھی آپ ورائٹی کو سیف رکھ سکتے ہیں۔ اور اب جب ہم نے کٹنگ سے کافی زیادہ کیمپ فائر کے پلانٹ بنا لیے تو پھر ہم نے کیسے کٹنگ اچھی خاصی، یہ دیکھیں یہ بھی کٹنگ سے لگا ہوا ہی ایک سکولنٹ ہے کیمپ فائر کا، تو یہ اس سے بھی میں نے مزید کٹنگ لی ہے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے پہلے والی کٹنگ لی ہے۔ اس طریقے سے کرتے ہوئے میں نے کیمپ فائر کی اچھی خاصی کالونی بنائی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی کٹنگ تھی، اور جو خود مدر پلانٹ ہے یہ بھی کٹنگ سے ہی ریڈی کیا ہوا کیمپ فائر ہے۔ اب یہ اچھا خاصا جو ہے ہیلدی پلانٹ بن چکا ہے، یہاں تک کہ میں نے اس سے بھی مزید کٹنگ لے کے جو ہے بہت ہی ہیلدی کیمپ فائر کے پلانٹس جو ہیں ریڈی کر لیے ہیں۔ اب یہ کٹنگ والے پلانٹس کو کیسے ہم اس گرمی میں بھی محفوظ رکھیں تاکہ آنے والے شدید موسم میں یہ ایز اے پرینیل ہمارے پاس سکولنٹ محفوظ رہ سکے۔ سب سے پہلی اور آسان بات تو یہ ہے کہ میں نے گارڈن، یہ دیکھیں بہت ہی سیکوینس میں اس کی جو ہے لیوز آ رہی ہیں، اور اس کی جو لیوز کے آپ دیکھیں اینڈ والی جو لیوز ہیں اس میں ابھی بھی کلر تھوڑا تھوڑا باقی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ ابھی میرے پلانٹ میں جو ٹمپریچر ہے میکسیمم میں اس کو بہتر ٹمپریچر دینے کی کوشش کر رہی ہوں، بہترین لوکیشن دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہاں البتہ جو اس میں آنے والی سپیس ہے، گرمی کی شدت سے انتہا درجے کی کیئر کے باوجود سپیس جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، سپیس ہو گئی ہے لیوز میں، اور تھوڑی سی جو ہے لیگی بھی اس کی لیوز ہیں، لیکن ہم نے اپنی کیئر جاری رکھنی ہے اگر ہم کیمپ فائر کے اس پلانٹ کو گرمی کے موسم میں بچانا چاہتے ہیں اور سردی تک محفوظ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے آسان ٹپ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے گرین نیٹ کا ارینج کیا ہوا ہے کیمپ فائر کے پلانٹس پر، تقریباً اپنے تمام ہی سکولنٹس پر۔ تو اور دوسری پرائورٹی کیا آئے گی کیمپ فائر کے بعد، لگا لینے نیٹ کے بعد آپ یہ کریں گے، یہ دیکھیں ایک اور پلانٹ بھی اس کا کیمپ فائر کا، یہ بھی میں نے کٹنگ سے ہی ریڈی کیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے میں نے کافی حد تک جو پلانٹ ریڈی کر لیے ہیں۔ اچھا بات میں کر رہی تھی گرین نیٹ کی، گرین نیٹ کا جب آپ ارینج کر دیں کافی حد تک تو اس سے بھی فرق محسوس ہوگا آپ کے کیمپ فائر کو۔ جو ہے یہ دیکھیں اس کی ٹاپ پہ بھی ہلکا سا کلر جو ہے مرجنڈا سا آ رہا ہے، جس سے کنفرم لگتا ہے کہ کافی حد تک بہتر کنڈیشن ہے۔ لیگی لیوز جو ہیں لیگی اس کی بھی ہیں، لیگی تو خیر اتنی زیادہ نہیں ہے بنسبت دوسرے پلانٹ کے، لیکن سپیس اس کی لیوز میں بھی آئی ہوئی ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے کنٹینر میں بھی میں نے کٹنگز لگائی ہوئی ہیں۔ گرین نیٹ کے بعد سیکنڈ پرائورٹی یہ ہوگی کہ آپ نے جہاں پر گرین نیٹ لگائی ہے وہاں پر بھی وہ پلیس آپ نے سلیکٹ کرنی ہے اپنے سکولنٹس کی جو نیٹ کے بغیر برائٹ لائٹ کنسیڈر ہو، جہاں پر اور سایہ آتا ہو کسی بھی پلانٹ کا یا کسی درخت کا یا پھر کسی دیوار کا، اور پھر گرین نیٹ، یہ جو ہے بہترین لوکیشن بن جائے گی آپ کے سکولنٹس کے لیے۔ سورج تو ہوگا لیکن نہ زیادہ گہرا سایہ ہوگا، اور برائٹ لائٹ ہوگی، وہ بھی چھنی ہوئی لائٹ ہوگی، برائٹ لائٹ وہ بھی اچھی خاصی، یعنی کہ گرین نیٹ کے بعد ایک گرین نیٹ کا جو سایہ آ رہا ہوگا، اور ایک قدرتی طور پہ جیسا کہ میں نے بتایا کسی درخت کا یا کسی دیوار کا سایہ، یہ دو چیزیں ہوں گی۔ اور تیسری اس کی جو کیئر ہوگی سکولنٹس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ یہ ہوگی، جیسا کہ اکثر میں نے اپنے ویڈیوز میں آپ نے دیکھا بھی ہے کہ یہ دیکھیں میں نے اس میں بھی کٹنگز جو ہیں میں نے محفوظ کر لی ہیں۔ کٹنگ یہ آپ نے میں نے بہت پہلے سے ہی محفوظ کرنا شروع کر دی تھی، یہ بھی کیمپ فائر کی۔ اب یہ جو ہے کٹنگ تقریباً
پوری گرمی جو ہے اپنے آپ کو سروائیو رکھے گی، اور سردی تک میرے پاس کیمپ فائر کی یہ دیوار کے سائے میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ پلانٹ اپنے، اور ان کے اوپر بھی گرین نیٹ ہے، اور یہ اچھی خاصی جو ہے دیوار، بڑی دیوار ہے جس کا سایہ تقریباً صبح کی بھی دھوپ اس پر نہیں آتی، بس یہ ہے کہ عصر کے بعد تقریباً 4 سے 5 بجے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس پر دھوپ آتی ہے، لیکن تمام جو ہے دن اس کے اوپر جو ہے برائٹ لائٹ چھنی ہوئی آتی رہتی ہے، وہ بھی گرین نیٹ سے، جس کی وجہ سے تقریباً میرے تمام سکولنٹس بہترین کنڈیشن میں ہیں۔ اور آخری ٹپ جیسے میں بتا رہی ہوں، اکثر آپ میرے سکولنٹس کو دیکھتے ہیں، میں بیس میں جو ہے رکھتی ہوں اس کے کوئی بھی ایسا کنٹینر جس کے اندر ان کو زمین کی طرح کی تھوڑی سی قدرتی ٹھنڈک محسوس ہو۔ اس کا طریقہ میں یہ اختیار کرتی ہوں کہ کوئی سا بھی کنٹینر یا ڈسپوزیبل کوئی پلیٹس جن کے اندر میں پیپر، بچوں کی کاپیز کے پرانے پیپر یا پھر کارڈ بورڈ جو اکثر ہمارے گھر میں یوٹیلیٹی آئٹمز جس میں آتے ہیں، ان کارڈ بورڈ کو یا چھوٹے چھوٹے پیپر ٹائپ جو بھی ہے کاغذ کے، ان کو اچھے طریقے سے ان کی ایک لیئر بنا کر اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر پھر میں اپنے سکولنٹس کے کنٹینرز کو اس پاٹ میں یا پھر اس ڈسپوزیبل کنٹینر میں رکھ دیتی ہوں، اور واٹرنگ بھی میں بہت زیادہ اپنے سکولنٹس کو نہیں کرتی، شیڈیول میں نے فکس رکھا ہوا ہے، اگر بارش آ جاتی ہے تو اس دن میں اپنے سکولنٹس کو پانی نہیں دوں گی، بارش کمی آتی ہے، سمر میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے بارش کا، تو ایک دن اگر میں نے پانی دیا ہے، نیکسٹ ڈے اگر ٹاپ لیئر ڈرائی نہیں ہے تو میں اپنے سکولنٹس کو پانی نہیں دوں گی، لیکن بیس میں رکھا ہوا کنٹینر جو ہے بہت ہی بہترین ٹھنڈک فراہم کرتا ہے، اور لوکیشن اور ویل ڈرینیج سوئل یہ کم سے کم پلانٹس کی کنڈیشن کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ یہ میرے سکولنٹس جتنے بھی ہیں یہ آنے والے موسم میں سردی کے دنوں میں داخل ہو سکیں۔ بہت قریب سے میں ویوز دکھا رہی ہوں اپنے کیمپ فائر کا، اور اچھی خاصی جو ہے بہترین کنڈیشن اس کی ہے سکولنٹس کی کیمپ فائر کی، اور یہ دیکھیں مٹی بھی میں دکھا دوں، ابھی دیکھنے سے ڈرائی لگ رہی ہے لیکن ٹاپ لیئر ڈرائی ہے، اگر ہم بیس میں دیکھیں تو اچھی سی جو ہے تھوڑی سی نمی جو ہے برقرار ہوئی ہے، آج بھی میں اس کو پانی نہیں دوں گی۔ اس طریقے سے بھی نمی اگر برقرار ہے تو آپ اپنے سکولنٹس کو پانی نہ دیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں دن میں 2 بار بھی جو ہے واٹر شاور کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن یہ صرف آپ نے کنڈیشن محسوس کرنی ہے، پتیاں جو ہیں وہ بھی اپنی کنڈیشن بتا دیں گی، بہت زیادہ لیگی ہو جائیں یا تھرسٹی محسوس ہوں تو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آج اسے پانی دینا چاہیے کیمپ فائر کو یا سکولنٹس کو یا نہیں۔ تو مکمل طور پہ اگر دیکھا جائے کیئر میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ دیکھیں پھر سے میں آپ کو مٹی بھی بہترین طریقے سے دکھا رہی ہوں، بہت کلوز ویو کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں، مٹی کی کنڈیشن بھی میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو دکھائی ہے۔ سب سے پہلے گرین نیٹ، گرین نیٹ کے بعد سکولنٹس کی وہ سچویشن جہاں پر قدرتی طور پر سایہ بھی آ رہا ہو، جیسے کہ دیوار کا یا کسی درخت کا یا کسی بڑے پودے کا، اور مٹی کو دیکھ لیں اگر ٹاپ لیئر ڈرائی ہے، اور اس کے باوجود آپ تھوڑا سا اسکریچ کر کے دیکھیں 1.5 انچ تک اگر نمی ہے تو آپ پانی نہیں دیں گے، اگر 1.5 انچ کے بعد بھی جو مٹی ہے ویل ڈرینیج سوئل آپ کی نم نہیں ہے پھر آپ پانی دے سکتے ہیں، یہ ٹائم چاہے روز ہو یا 3 یا 4 دن کے بعد یا پھر دن میں 2 بار۔ آپ نے کنڈیشن میں نے آپ کو سوئل مکس کی بتائی ہے، کس قسم کی سوئل مکس میں آپ پانی دیں گے اور کیا کیا چیزوں کا لوکیشن کا آپ خیال رکھیں گے اپنی سکولنٹس کی، اس کے باوجود جو ہے لیوز ہماری لیگی رہیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آنے والے موسم میں سردی تک آپ یہ جو ہے ورائٹی اپنے سکولنٹس کی محفوظ رکھ سکیں گے اگر آپ نے ان تمام باتوں پر عمل کیا۔ ابھی دیکھیں مئی چل رہا ہے، مئی میں بھی میرے جو پلانٹس ہیں لیوز اچھی خاصی کچھ یلو ہو کر گر بھی رہی ہیں، پھر بھی بہت احتیاط کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی واٹر کی جو شیڈیول ہے کبھی نگلیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر کوئی پلانٹ ایک سائڈ پہ رکھا رہ جاتا ہے جس میں تھوڑا بہت جو ہے پتیوں پہ فرق آ جاتا ہے، تو ڈیڈ لیوز جو ہیں مکمل طور پر ریموو کر دیں، یا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اکثر اوقات ایک مدت پوری کر لینے کے بعد جو لیو ہے وہ یلو ہو جاتی ہے اور پھر اس کو اپنے پلانٹ سے الگ ہی ہونا پڑتا ہے، چاہے ہم نے پانی مکمل طور پہ تمام کیئر دی بھی ہو۔ ڈیڈ لیوز ہٹا لیں اور مکمل طور پہ یہ تمام کیئر دیتے رہیں،
آپ ضرور جو ہے اپنے سکولنٹس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھا ماحول پرووائڈ کرنے کے لیے اے سی وغیرہ دیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اے سی میں رکھنے سے بھی آپ کا پلانٹ، یہ میں نے بہت تجربہ کیا ہے، سکولنٹس کا کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کو قدرتی طور پہ کوشش کریں اچھا ماحول دینے کی، تقریباً جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہاں البتہ کچھ لوگ جو ہے پنکھے وغیرہ لگا دیتے ہیں، ایئر کولر وغیرہ، یہ کنڈیشن پھر بھی بہتر رہتی ہے بنسبت اے سی کے، اگر آپ کے پاس فیزیبلٹی ہو۔ لیکن میں نے کوئی ایسا کولر یا کوئی پنکھے وغیرہ کا انتظام اپنے سکولنٹس کے لیے نہیں کیا اوپن ایریا میں، اور پلانٹس ابھی تک بہت ہی بہترین کنڈیشن میں ہیں۔ اس کے باوجود بھی کوئی اگر سکولنٹ آپ کا مر جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، زیادہ سے زیادہ کٹنگ لگائی ہوئی ہوں تو کچھ نہ کچھ ورائٹی آپ کے پاس سیف رہے گی اگلی سردی تک۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔